بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر تبصرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے دور خلافت میں داخلی و خارجی بہت سی اصلاحات عمل میں آئیں، رفاع عامہ کے بہت سے کام ہوئے، نئے بند بنوائے گئے، زراعت کو ترقی دی گئی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کے ساتھ ساتھ اسے پختہ کیا گیا، پل بنوائے، سڑکیں بنوائیں، مسافر خانے تعمیر کروائے، لوگوں کے وظیفوں میں اضافہ کیا، مذہبی خدمت بھی انجام دی۔ مسجد نبوی کی عمارت تنگ تھی، نئی تعمیر کے ذریعے اس کو وسیع کیا، فوجوں کی تنظیم بہت ہوئی، فتوحات کا سلسلہ بھی کافی طویل ہوا۔ حضرت عثمان ہی کے حکم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زبردست بحری جہاز تیار کیا، جس نے قیصر روم کے 500 جہازوں کے بیڑے کو نہایت زبردست شکست دی۔ علاوہ ازیں حضرت عثمان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قرآن کی اشاعت کی۔ حضرت ابوبکر اپنے زمانہ میں قرآن مرتب کرا چکے تھے۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں عجمی مسلمانوں نے قرآن کی قراتوں میں اختلاف شروع کیا، کوئی کسی طریقہ سے پڑھتا تو کوئی کسی طریقہ سے۔ حضرت عثمان کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر والا قرآن منگوا کر اس کی نقلیں کرا کے تمام ملکوں میں بھیج دیں۔ اگر حضرت عثمان نے فوراً یہ تدبیر نہ کی ہوتی تو مسلمانوں میں بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ انہی کا کارنامہ ہے کہ دنیا اسلام اس وقت سے آج تک قرآن حکیم کی صحت پر متفق ہے، اور غیر مسلم بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ آپ کے دور خلافت میں کچھ شر پسند عناصر نے آپ کی نرمی اور نرم مزاجی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور آپ کے مخالف ہو کر گڑبڑ پیدا کر دی۔ آپ کے مخالفین پہلے ہی طاق میں تھے، انہوں نے آپ کو بدنام کر کے بڑا فتنہ برپا کیا اور آپ کو شہید کر کے دم لیا۔ اسی دن سے مسلمان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کہ پھر آج تک پوری طرح جڑنا نصیب نہ ہوا۔ اب تک مسلمان اپنے خلیفہ یا سردار کے خلاف ایک قدم بھی اٹھانا کفر کے برابر سمجھتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ خیال دل سے نکل گیا اور ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کی گردن کاٹنے لگی، اور وہ مسلمان جو زور و قوت میں پہاڑ تھے آپس میں ٹکرا کے چور چور ہو گئے۔